بھارت کے مشہور شہر لکھنؤ میں ایک نیک دل ہندو رہتا تھا۔ اس کے نیک دل و شریف ہونے کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں کا دشمن نہ تھا۔ اس ہندو کا بہت بڑا چھاپا خانہ تھا جس میں وہ کتابیں چھاپتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتابیں ایسی چھاپتا تھا جن کا تعلق مسلمانوں اور دین اسلام سے تھا۔ لکھنؤ کا یہ ہندو تاجر اپنی کتابیں پورے ملک میں فروخت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ ویسے اس کی کتابیں مسلمان خریدتے تھے۔ مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپنے اور فروخت کرنے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس ہندو تاجر کی تجارتی سمجھ بوجھ تھی۔ جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان یہ کتابیں لازمی طور پر خریدیں گے تو اس نے ان کی یہ کتابیں چھاپنا شروع کر دیں۔ صرف کاروبار کے لیے شائع نہ کی، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں ان کتابوں کی عزت تھی کہ جب کتابیں چھاپی جاتی تھی تو وہ ان لوگوں کے لباس اور جسم کو پاک رکھنے کا خاص انتظام کرتا تھا جو اس کے چھاپے خانے میں کام کرتے تھے۔ چھپائی وغیرہ کا کام مسلمان کرتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ وضو کریں۔ اس زمانے میں چھاپا خانے کی مشینیں بالکل سادہ تھیں۔ کتابت کا طریقہ بھی بالکل سادہ ہی تھا۔ پہلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی روشنائی سے کتابت کی جاتی تھی، پھر ان کاغذوں کو پتھر کی سلوں پر جما کر ان کا عکس لے لیا جاتا تھا۔ جب کوئی چیز چھپ جاتی تو پتھروں کی سلوں کو دھو کر لفظ مٹا دیے جاتے تھے اور ان سلوں پر نئے کاغذ جما کر نئی چیزیں چھپائی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نیک دل ہندو نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن مجید اور دوسری دینی کتابوں کی چھپائی کے لیے اونچے درجے کے مسلمان عالم مقرر کیے تھے۔ جب کتابت کا کام مکمل ہو جاتا تو یہ عالم اسے بہت غور سے پڑھتے تھے۔ کوئی غلطی نظر آتی تو اسے ٹھیک کراتے، اور جب اطمینان ہو جاتا کہ ہر صفحے کی عبارت بالکل ٹھیک ہے تو یہ لکھ کر اپنے دستخط کر دیتے تھے کہ کتابت بالکل ٹھیک ہے، کتاب چھاپ دی جائے۔ کسی بڑے عالم کے دستخط کے بغیر کوئی دینی کتاب نہ چھاپی جاتی تھی۔ اب اسے قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ اور اس نیک دل ہندو کی نیک دلی کا انعام کہہ سکتے ہیں کہ جب اس ہندو تاجر کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق اس کی چتا تیار کی گئی۔ جب اس ہندو تاجر کی چتا تیار ہو گئی تو اس کی لاش کو اس پر رکھا گیا تو اس کا بڑا بیٹا چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھا اور قاعدے کے مطابق آگ لگائی گئی۔ گھی بھی اسی طرح آگ پکڑ لیتا ہے جس طرح تیل۔ چتا دھڑا دھڑ جلنے لگتی ہے اور لکڑیوں کے ساتھ لاش بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ لیکن جب اس ہندو کی چتا کو آگ لگائی تو کئی بار کوشش کے باوجود لکڑیوں نے آگ نہ پکڑی، لاش جلنے سے بالکل محفوظ رہی۔ یہ ایک نرالا واقعہ تھا جو سب نے دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ لکڑیاں جلتی کیوں نہیں۔ جب سب اپنی سی کوشش کر کر تھک گئے تو پنڈتوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کو درائے گومتی میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس نیک دل ہندو کی لاش آگ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو معلوم نہیں کیا سمجھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ہندو کی یہ برکت قرآن مجید اور دین اسلام کی کتابوں کا ادب کرنے کی وجہ سے ملی تھی۔ اس ہندو کا نام منشی نول کیشور تھا۔ معلوم نہیں کہ اب اس کا قائم کیا ہوا کتب خانہ موجود ہے یا نہیں، اور اس کے وارثوں میں بھی کوئی ایسا ہے یا نہیں جو قرآن مجید اور مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپتا اور ان کا ادب کرتا ہو۔ لیکن 1947 تک ہندوستان میں سب سے بڑا کتب خانہ اور چھاپا خانہ اسی کا تھا، اور اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا تھا۔